صبح صادق کا وقت تھا۔ جموں کشمیر کے علاقے میں کرفیو کی وجہ سے کشمیری عوام اپنے گھروں میں قید تھے۔ آج عید کا دن تھا اور ان کو قربانی کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ سب اپنے اپنے گھروں میں افسردہ رب سے التجا کر رہے تھے کہ پروردگار، اس ظلم و بربریت کے خلاف اب تو ہی مدد کر۔ مولا ہمیں بھی آزادی کا دن نصیب فرما، ہمیں بھی عید کے دن کی خوشیاں دکھا دے۔ انہی دعاؤں کے ورد میں سری نگر کے رہائشی جنت بی بی کے گھر والے بھی مشغول تھے۔ امی 10 سالہ عمر نے دھیرے سے جنت بی بی کو پکارا جو تسبیح کر رہی تھیں۔ جی میرا بیٹا بولو۔ جنت بی بی نے نہایت شفقت بھرے انداز میں پوچھا۔ امی کیا ہم کبھی قربانی نہیں کر سکتے؟ عمر کے لہجے میں لاچارگی سی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرا دل بڑا چاہتا تھا ہم بھی بکرا لیتے اور ان میں اس کو پوری گلی میں گھماتا، پھر ہم اس کی قربانی کرتے، لیکن اب ایسا نہیں چاہتا دل۔ عمر بات کرتے کرتے اچانک چپ ہو گیا، جیسے اب بات کرنے کو کچھ بچا ہی نہ ہو۔ کیوں بھائی، اب ہمارے پرنس کا دل کیوں نہیں چاہتا؟ عمر کی بات کمرے سے باہر نکلتے 18 سالہ احمد نے سن لی تھی۔ تبھی لہجے میں بشاشت لاتے ہوئے بولا، کیونکہ بھائی مجھے پتا ہے اب ہم تو کیا پورے کشمیر میں کوئی قربانی نہیں کر سکے گا، بھارتی فوج اسے مار دیں گے جو قربانی کرے گا۔ عمر دکھ سے بولا اور اس کے چہرے پہ خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ جنت بی بی اور احمد دونوں نے ہی اس کے چہرے سے نظریں چرا لیں۔ وہ کیسے اور کن الفاظ میں عمر کو تسلی دینے کے لیے گھبرا رہی تھیں۔ ایک دن ہم بھی عید منائیں گے، اس دن جب کشمیر ان انتہا پسندوں اور ظالم درندوں کے چنگل سے آزاد ہوگا۔ مگر ابھی تو وہ خود مایوس تھے، کیونکہ پورے جموں کشمیر پر غاصبانہ قبضہ ہو چکا تھا اور عالم اسلام کی طرف سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ عمر بیٹا چھوڑو، ان سب باتوں کو چھوڑ دو اور یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ جنت بی نے دانستہ جلدی سے بات بدل لی، مگر اس بات کا سرا بھی عمر نے پچھلی بات سے جوڑا اور بولا، امی گھر میں کھانے کو کچھ ہے بھی نہیں، آپ مجھے کیا بنا کر کھلائیں گے؟ عمر کی بات پہ جنت بی نے سر جھکا لیا۔ سچ تو یہ تھا کہ کرفیو کی وجہ سے ان جیسے کئی اور گھروں میں خوراک تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ امی آپ جلدی سے کپڑے نکال دیں، عید کی نماز پڑھنے جانا ہے اور پھر سب نے مل کر باہر میدان میں قربانی بھی کرنی ہے، وہاں سے گوشت لے آؤں گا، پھر آپ عمر کو کھلا دیجیے گا کھانا۔ احمد نے اپنی امی کو یوں سر جھکائے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور اپنی بات مکمل کر کے واپس کمرے میں غسل کرنے چلا گیا۔ احمد کی دیکھا دیکھی عمر بھی جلدی سے عید کی نماز کے لیے تیار ہونے لگا۔ دونوں بھائی عید کی نماز کے لیے جب باہر نکلنے لگے تو جنت نے احمد سے پوچھا، بیٹا بھارتی درندوں نے تو عید کی نماز اور قربانی پہ پابندی عائد کی ہوئی ہے، ہر طرف وہ بندوقیں ہاتھ میں لیے دندناتے پھر رہے ہیں، ان حالات میں کیسے تم لوگ فرض کی ادائیگی کرو گے؟ اس ماں کے لہجے میں خوف بول رہا تھا، آنکھوں میں اپنے بیٹوں کے لیے تشویش تھی، کیونکہ احمد کے والد بھی اور لاکھوں کشمیریوں کی طرح آزادی کی راہ میں لڑتے شہید ہو چکے تھے۔ احمد اپنی ماں کے خوف کو سمجھتا تھا، تبھی ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، امی آپ ایک شہید کی بیوہ ہیں، آپ کا یوں فکر مند ہونا بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں نماز پڑھنے اور قربانی کرنے جا رہے ہیں، ان کافروں کی کیا مجال جو ہمیں روکیں اور ہم رک جائیں گے؟ یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ پھر ماں کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا، آپ دعا کریں اور ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ چلو عمر، نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ عمر کا ہاتھ تھامے ماں پہ الوداعی نظر ڈال کر احمد آگے بڑھ گیا۔ بچوں کے جاتے ہی جنت بھی جائے نماز بچھا کر اپنے اور کئی دوسری ماؤں کے سپوتوں کی خیریت کی دعائیں مانگنے لگی، جو حق کی خاطر اپنے گھروں سے نکل چکے تھے اور جانے اب کوئی واپس آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ علاقہ ہی ایسا تھا کہ گھر سے جو نکل جاتا اس کی خیریت کے لیے دعا مانگی جاتی تھی۔ عورتیں گھروں میں مقید اپنے عصمتوں کی حفاظت کے لیے دعائے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتی۔ ہاں وہ ایسا ہی خطہ تھا جہاں ایک جنازے کو قبرستان لے جانے کے لیے کئی اور جنازوں کی ضرورت ہوتی تھی، مگر ان سب کے باوجود وہ لوگ پرعزم تھے کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب وہ آزادی حاصل کر لیں گے۔ احمد اور عمر مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد حریت رہنما بھی مسجد میں تشریف لے آئے۔
وہ مسجد کے مولانا بھی تھے اور انہوں نے اللہ کا نام لے کر خطبہ شروع کیا۔ سب کے ہونٹوں پہ ایک مشترکہ دعا تھی، کشمیر کی آزادی کی دعا۔ نماز کے بعد مولانا صاحب نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تک دشمنوں کو ہماری سرگرمیوں کا علم ہو گیا ہوگا، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، مگر ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم کشمیری ڈرنے والوں میں سے نہیں۔ کیا ہوا جو ہم ان درندوں کے سامنے میں تھوڑے سے کمزور ہیں؟ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے حوصلے کمزور نہیں۔ مت بھولو کہ اللہ مظلوموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی مدد اور اپنے زور و بازو پہ کشمیر کی آزادی کی جنگ آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بات کے اختتام پہ مولانا صاحب نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سب نمازیوں نے یک زبان ہو کے اللہ اکبر کہا۔ نماز کے بعد سب میدان کی جانب بڑھ گئے جہاں گائے کی قربانی دی جانی تھی۔ ابھی تکبیر پڑھ کر چھری پھیری ہی گئی تھی کہ بھگدڑ مچ گئی۔ معلوم ہوا کہ بھارتی فوج کے کچھ سپاہی بندوق کے لیے اسی طرف چلے آ رہے ہیں۔ سب چاقو چوبند ہو گئے۔ نمازیوں نے مجاہدین کا روپ دھار لیا اور ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے وہ بندوق بردار حیوانوں سے بھیڑ گئے۔ احمد نے جلدی سے عمر کو گھر کی طرف دوڑا دیا کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹا تھا، مگر عمر کچھ دور جانے تک بعد واپس پلٹ آیا اور وہ بھی لڑنا چاہتا تھا۔ حق و باطل کی لڑائی جاری تھی۔ کئی بھارتی کتے جہنم واصل ہو چکے تھے تو کئی ماؤں کے لختے جگر بھی شہید ہو چکے تھے۔ عمر ننھا سا مجاہد کبھی کسی زخمی بھائی کو پانی پلاتا تو کبھی مرے ہوئے بھارتی فوجیوں کی بندوقیں اٹھا کر اپنے کشمیری مجاہدین کے پاس پہنچ جاتا۔ اسی اثنا میں ایک ظالم کی بندوق سے نکلی ہوئی گولی عین عمر کے دل کے مقام پہ آ کے لگی اور ایک اور مجاہد شہید ہو کر اپنے رب کے حضور پیش ہو گیا اور باقی ماندہ کی آزادی کی فریاد لیے۔ مجاہدین اگرچہ تعداد میں کم تھے اور بغیر اسلحے کے، مگر ان کا جذبہ اور آزادی کی خواہش اتنا لہو گرما دینے والی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ احمد بھی اپنے جیسے اور نوجوانوں کی طرح درندوں کے خلاف برسرے پیکار تھا اور انہوں نے مجاہدین پر کلسٹر بم پھینکنے شروع کر دیے۔ اس کے نتیجے میں احمد اور اس سمیت کئی مجاہد شہید ہو گئے۔ باقیوں کو نہ زندوں میں شمار کیا جا سکتا تھا نہ مردوں میں۔ اس محاذ پر اگرچہ کشمیری شہید ہو گئے مگر آزادی کے نام پر اپنے حصے کی شمع جلا گئے۔ وہ انسان نما بھیڑیے بڑے تفاخر سے اعلان کرنے لگے، ہے کوئی اور جسے قربانی کرنی ہے؟ ابھی بھی بتاؤ ذرا، ہے کوئی؟ جنت بھی اور ان جیسی کئی ماؤں اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو وہ سجدہ شکر بجا لائیں اور یہی پکارنے لگیں، سنو اے ذلیل درندو، تم ہمیں دمبے اور گائے کی قربانی سے روکتے تھے، دیکھو نا ہم نے اپنے اسماعیل قربان کر دیے، دیکھو ہم نے قربانی دے دی۔ آج عید پہ ہم اللہ کے حضور شرمندہ نہیں ہوئے، ہم نے اپنے اسماعیل قربان کر دیے، ہم نے اپنے اسماعیل قربان کر دیے۔ ہاں وہ سب بھی مائیں تھیں، کشمیر کی مائیں جو اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی آزادی کا سبق پڑھانے لگتی تھیں، جو اپنے باپ بھائی اور شوہر بھی قربان کر چکی تھیں اور آج اپنے بیٹوں کی شہادت پر بھی کہہ رہی تھیں، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا، اور شہیدوں کا لہو چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ تم جتنے مرضی ظلم کر لو، ایک دن یہ جنت آزاد ہو کر رہے گی، ایک دن کشمیر آزاد ہو کر رہے گا۔ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ ناظرین محترم، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ کشمیریوں کی مدد فرمائے اور جلد ان کو آزادی نصیب ہو۔ ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان جمشید مشتاق کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔